नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि मज़ामती तहरीक ने इसराइली न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा दिया है। उनका दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा है। इतने बड़े धमाके हुए कि ऐसा लगा कि जल्जला आ गया हो। पूरे दारुल हुकूमत में इस वक्त क्योस फैल चुका है, हंगामी सूरत हाल है और एयरपोर्ट्स पर धमाके सुने गए हैं। वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और इसके साथ साथ इतलात ये भी आई हैं कि मज़ामती तहरीक के पास इनकी तमाम मिलिट्री बेसिस के अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स, उनके नक्शे जो हैं, क्लासीफाइड नक्शे, वो आ चुके हैं। और मज़ामती तहरीक एक और बहुत बड़ा हमला 7 अक्टूबर की तर्ज पर करने जा रही है। और इस सारे मामले के बाद तैयब एर्दोगान की एंट्री हुई है और न्यूक्लियर जो इनके हथियार हैं उस हवाले से अहम तरीन उन्होंने इकदाम उठाया। वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सूरत हाल पूरी तरह से बिगड़ गई है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने के बाद बहुत ज्यादा मामला जो हैं वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। सबूतों और दलाल के साथ एक एक चीज आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जंग के सबसे क्रूशल मोड पर हम आ खड़े हुए हैं। एक फैसला कुन जंग इस वक्त जारी है जो कि बुरे तरीके से इसराइल हारता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा फिरौन और तकब्बर के साथ वो गजा में उतरा था, लेकिन उसी गजा में उसकी अपनी कब्रें बन रही हैं जिनकी वो नस्लें मिटाने के लिए निकले थे। टैंक्स, फिजाइया, नेवी, लाखों की फौज, टेक्नोलॉजी, इमदाद, कोई चीज उनके काम नहीं आ रही और रोजाना सैकड़ों फौजियों की कब्रें गजा में बन रही हैं। और अभी जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है जिसने एक तरह से जंग का पांसा पलट दिया है और बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा है, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। सबसे पहले आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं, फिर आगे चीजें आपको शेयर करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको खुद रिपोर्ट किया है, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। देखिए कि हमास अटैक्ड ऑन इसराइली बेस लिंक्ड टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम। बिल्कुल साफ अल्फाज में वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जो प्लांट है वहां पर अटैक किया गया। अब इसमें 3 सबसे बड़ी चीजें हुई हैं इस हमले के बाद। एक तो ये है और बहुत ही कंसर्न है इसराइल को इस हवाले से कि मज़ामती तहरीक को उनकी इस न्यूक्लियर प्लांट का पता किस तरह से चला। यानी उनका तो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही खुफिया है, उन्होंने तो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का ये जो बेस है इसका उनको पता किस तरह से चला। पहली चीज हो गई, ये उनके लिए बहुत ही तशवीशनाक बात है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो तो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, तो ये इंफॉर्मेशन वहां तक कैसे पहुंच गई। दूसरी बात कि उन्होंने गजा से बैठकर इसको गाइडेड मिसाइल के साथ निशाना भी बना डाला। अब ये उससे भी अगली बड़ी बात है कि आप जिनको आपने एक छोटे से इलाके में महदूद रखा हुआ है वो हर चीज की इंटेलिजेंस भी ले रहे हैं और आपकी खुफिया से खुफिया चीज यानी न्यूक्लियर असासों से आगे कौन सी चीज हो सकती है तो उसको वो गजा से बैठकर निशाना भी बना रहे हैं। ये दूसरी सबसे अहम चीज हो गई। तीसरी जो सबसे बड़ा फायदा इस वक्त मज़ामती तहरीक को हुआ है कि इस हमले के बाद जो उनका ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दोबारा से खबरों में आ गया है। यानी इससे पहले जंग के शुरू वाले दिनों में जब इन्होंने धमकी लगाई थी तो ये बात खुलकर सामने आई थी इनके जो न्यूक्लियर असासे हैं, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं है तो बहुत ज्यादा डिबेट चली। अब इस नए मामले के बाद वो पुराने वाला मामला दोबारा से जिंदा हो गया। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया की खबरों में आ चुका है, खबरों की जीनत बन चुका है कि भाई इसका मतलब कि अगर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया गया तो उनके पास एटम बम है, और अगर है तो फिर ये डिक्लेयर क्यों नहीं करते और इन पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाई जाती। तो इस तरह उन्होंने एक हमले से 3 बड़े शिकार किए हैं। तो ये जो मज़ामती तहरीक का हमला है ये एक मास्टर क्लास है। ये बहुत ही गैर मामूली चीज है कि उनकी सबसे सिक्योर और सबसे खुफिया प्लांट को हमला करना। इसका मतलब है कि कल को अगर वो ऐसी जगह पर हमला करते हैं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ब्लास्ट हो जाता है, देन आप सोचिए कि क्या हो सकता है। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि उनके पास एक एक बेस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आ चुके हैं। फिर जो दूसरे बड़े हमले हुए हैं, जो दारुल हुकूमत पर सबसे बड़ा हमला हुआ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस न्यूक्लियर अटैक के बाद उनके दारुल हुकूमत पर हमला है। अब पूरा मीडिया उठाकर देख लें, इंटरनेशनल मीडिया आपको यही खबर सुनाई देगी क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है कि ऐसा लगा कि जलजला आ गया। अब खुद स्टेटमेंट पहले देखिए कि स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन्स शुक द सिटी ऑफ तेल अवीव आफ्टर इट वाज सब्जेक्टेड टू मिसाइल अटैक फ्रॉम गजा। वो कह रहे हैं कि जमीन हिल कर रह गई, जमीन हिल के रह गई। जिस तरह का बड़ा धमाके जो हैं वो तेल अवीव में सुने गए हैं, तो बहुत ये बड़े धमाके थे। इसकी वीडियोस सामने आ चुकी हैं। मिसाइल जाकर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को टकराए और फिर वीडियोस, आप तस्वीर भी ये देख लीजिए कि लंबी कतारें लग गई गाड़ियों की, यानी कोई जहां पर भी कोई था वो वहीं पर रुक गया और इस तरह गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। पूरी तरह से हंगामी सूरत हाल हो गई तेल अवीव में और जो कि अभी तक जारी है। पूरी तरह से क्योस फैल चुका है। मुख्तलिफ लोकेशंस पर, तेल अवीव की मुख्तलिफ लोकेशंस पर ये धमाके सुने गए और जब ये एयर स्ट्राइक होती है तो इसका नुकसान ये होता है कि कोई भी महफूज नहीं होता, वो कहीं पर भी जाकर गिर सकता है। यानी ये कोई जमीनी ऑपरेशन तो हो नहीं होता कि आपको पता है कि जंग उस तरफ चल रही है। ये जो एयर स्ट्राइक होती है ये तो किसी कहीं पर भी आकर वो गिर सकती है, चाहे आप वीडियो बना रहे हो और वो आप पर ही आकर गिर जाए। तो इस तरह पूरा जो तेल अवीव है वो इस वक्त हंगामी सूरत हाल में, और ये चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इन्होंने जंग सिर्फ गजा तक मुसल्लत रखी है पिछले 75 सालों में और इनको
کبھی کوئی انسیکیورٹی اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن آج جب جنگ ان کے دروازوں پر پہنچی ہے تو اسی لیے اب چیخ چیخ کر ان کا میڈیا اور ان کی پبلک سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، اب مظاہرے کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، کیونکہ آج ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی ریاست ملیا میٹ ہونے والی ہے، نیست و نبود ہو جائے گی اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے۔ ابھی تو حزب اللہ کے راکٹ نہیں چلے، ابھی تو ان کے حملے صرف بارڈر تک ہیں، جب وہ تل ابیب پر پہنچیں گے 1.5 لاکھ راکٹس ان کے پاس ہیں، جب وہ یہاں پر آئیں گے تو سوچئے پھر اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب حزب اللہ کے راکٹس آپ کو تل ابیب پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ٹھانی جا چکی ہے، یہ عہد کیا جا چکا ہے، یہ حلف لیا جا چکا ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، اس غلامی سے موت اچھی ہے، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن اب ان صہیونی اور امریکی طاقتوں کے ہم غلام نہیں رہیں گے، یہ حلف لیا جا چکا ہے۔ اس لیے اب وہ دن دور نہیں ہے جب وہ سارے راکٹس جو ہیں آپ کو تل ابیب پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا، ٹھیک ہے، تو اس کو مٹانے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ جناب ایئرپورٹس پر حملے کیے گئے ہیں، آپ اس سینسٹیوٹی کا اندازہ لگائیے کہ جو اسرائیل کہتا ہے میرا تو بڑا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، میرے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس نے آئرن ڈوم امریکہ سے لے کر پتہ نہیں کس کس کو بیچا ہے۔ اور اگر آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ ان کے پاس فلانا سافٹ ویئر ہے، ان کے پاس وہ اسپائی ٹیکنالوجی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کے سب سے جو 3 سینسٹیو ایریاز ہیں آج ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جناب بین گورین ایئرپورٹ ہے، اس پر بڑے بلاسٹ ہوئے ہیں، اور یہ بین گورین ایئرپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی نام سے جو کنال بنانا چاہ رہا ہے اسرائیل، یعنی غزہ سے جو کنال یہ بنانا چاہ رہا ہے سوئز کنال کی ریپلیسمنٹ کے طور پر، بڑی تفصیلی ویڈیوز میں اس پر بنا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کنال کا نام بھی بین گورین کنال ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بین گورین ایئرپورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر بڑے دھماکے سنے گئے ہیں، تو انہوں نے آپ کے نیوکلیئر پلانٹ کو بھی نشانہ بنا لیا، آپ کے دارالحکومت کو بھی نشانہ بنا لیا، اور اس کے ساتھ ملحقہ جو ایئرپورٹ ہے جو کہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایریا ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے نشانہ بنا لیا۔ تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ کون اس وقت تگڑا ہے، کون اس وقت حاوی ہے، اور کتنی پاور ہے مزاحمتی تحریک کے پاس کہ وہ جس کو چاہتے ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایک قدم آگے جا کر ہٹ کر رہے ہیں اور ان کی زیادہ سینسٹیو چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور نہ صرف دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا بلکہ اس کے علاوہ اور دیگر سٹیز اور بہت ساری سیٹلمنٹس جو ہیں وہ ان کو نشانہ انہوں نے بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ایشکولون کا سٹی ہے ساحل سمندر کے پاس، اس کو بھی میزائل کے ذریعے اس پر بمباری کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے ٹارگٹ کراؤڈز آف دا اسرائیلی آکوپیشن آف میگان سیٹلمنٹس، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو صرف صورتحال بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی پاور ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک جگہ کو بھی نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ وہ ایک وقت میں 10 جگہوں کو ایک ساتھ نشانہ بنا رہے ہیں۔ سو دس از ویری ویری انیوزول، اور اس طرح مزاحمتی تحریک کی جو پاور ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا غزہ کے اندر جو بیٹل چل رہی ہے وہاں پر جو بڑے حملے ہوئے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ ایک ایکسپرٹ کی زبانی سن لیجئے جس نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں کی صورتحال کو بتایا کہ more than 2 dozen soldiers are killed, the government except only 3, fighting continue in Khan Yunis, resistance is throwing soldier into the fire۔ 2 درجن سے زیادہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہیں ان کے فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ مزاحمتی تحریک کا بیان کہ we targeted a special Zionist force hold up inside a room in بیت حنان with shells، کہ ایک بلڈنگ میں اس کے کمرے میں جہاں پر بہت سارے فوجی موجود تھے ہم نے وہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ شیلز کے ساتھ اڑا دی۔ تو آپ نے نقصان گنتے جانا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے، دین مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے مطابق یہ کتنا نقصان ہے، کیونکہ میرے حساب سے روزانہ ان کے 100 یا اس سے بھی زیادہ فوجی ہلاک ہو رہے ہیں روزانہ، کیونکہ اب اس نئی سٹیج آف وار میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک حملے میں 10 20 50 70 فوجی بھی ایک ایک حملے میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ سو 100 تو مسٹ ہیں، کبھی جب زیادہ بڑے حملے ہوتے ہیں تو وہ 100 سے کراس بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آخری چند گھنٹوں میں 28 سے زیادہ ملٹری وہیکلز اڑا دی گئی ہیں۔ اب ملینز آف ڈالرز کی یہ ان کے سارے اکوپمنٹ ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کے ٹینکس، اور چند گھنٹوں میں 28 سے زیادہ اڑائی گئی ہیں۔ ایک گاڑی میں نارملی 3 سے 4 ہوتے ہیں، اور یہ سب سے کم بتا رہا ہوں، اگر سب سے کم بھی ہوں تو 3 سے 4 ہوتے ہیں، وغیرہ آن ایوریج 7 سے 8 فوجی ہوتے ہیں ایک آرمڈ وہیکل میں، تو 28 انہوں نے اڑائی ہیں۔ اب مجھے کیلکولیٹ کر کے آپ بتائیے۔ اب میں اسرائیلی میڈیا کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو کہ باشگاف الفاظ میں آپ کو بتائے گا کہ وہ کتنے شکست خوردہ ہیں، ان کا میڈیا خود تسلیم کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی واز unable to clean غزہ سٹی and its environment during 59 days of war, so it is unable to do in Khan Yunis also۔ ابھی چونکہ ساؤتھ میں سب سے زیادہ ان کا فوکس ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 59 ڈیز میں آپ نارتھ میں بھی ناکام ہوئے اینڈ دین ابھی آپ ساؤتھ میں بھی اسی طرح سے ناکام ہو رہے ہیں۔ پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپشنز آر لمیٹڈ، we should have to low expectations۔ اب ہمیں بالکل ان سے کوئی توقعات نہیں رکھنی چاہیے، آپشنز ہمارے ختم ہو گئے ہیں۔ the ground reality is this operation can't continue more than 10 days۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے پیچھے اور کیا رہ گیا، اور کون سا ثبوت چاہیے آپ کو کہ آپ کو تسلی ہو کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ ان کا میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ جو ناکامی ہمیں اٹھانا پڑ رہی ہے ہم 10 دن سے زیادہ یہ آپریشن کنٹینیو نہیں رکھ سکتے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ ون لائنر ہے اس پوری جنگ کا
کہ یہ جنگ اب مزید یہ جاری نہیں رکھ پا رہے ہیں، یہ صرف ڈٹھائی کے ساتھ اپنی عزت بچانے کے لیے ٹکریں مار رہے ہیں، کبھی بمباری کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، صرف عزت بچانے کے لیے، سیف ایگزٹ لینے کے لیے. اور ان کا میڈیا بالکل آن ریئلٹی کہہ رہا ہے کہ 10 دن سے زیادہ یہ آپریشن نہیں چل سکتا، کیونکہ آگے تو بند گلی ہے. اب آپ پچھلے جو فیز تھا جنگ کا، ہم آپ کو لگاتار یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ جس طرف اسرائیل جا رہا ہے یہ ایک بند گلی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. جس طرح پبلک کا پریشر آ رہا ہے، جس طرح عالمی پریشر آ رہا ہے، اور اندر تو اس کو کوئی ملٹری کامیابی مل نہیں رہی، اور جس طرح سے حزب اللہ اپنے حملے بڑھاتی جا رہی ہے، جس طرح سے یمن بڑھا رہا ہے، جس طرح سے ایران کے بارے میں رپورٹ ہے کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح سے آگے کنٹینیو رکھیں گے. تو وہ نہیں رکھ پائے، ان کو معاہدے کی طرف آنا پڑا. لیکن پھر چونکہ معاہدے میں بھی وہ ناکام ہو رہے تھے اور مزاحمتی تحریک کا پلڑا بھاری تھا، تو اس سچویشن کو ریورس کرنے کے لیے وہ دوبارہ جنگ میں گئے، لیکن دوبارہ اس سے بھی بری صورتحال ہے ان کی. سو یہ میں کہتا ہوں، میری بھی یہی پریڈکشن ہے کہ 8 سے 10 دن سے زیادہ یہ آپریشن کو جاری نہیں رکھ سکیں گے. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا نے ایک اور بڑا انکشاف کیا ہے، جو کہ ان کی جو پولیٹیکل حکمت عملی ہے مزاحمتی تحریک کی، جو ان کا برین ہے، جس زبردست طریقے سے وہ اس جنگ کو لے کر چل رہے ہیں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ بتاتے ہیں کہ حماس براٹ مینول ٹو ٹاک ان ہیبریو فار نیگوسیشنز آن پرزنرز. وہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمتی تحریک ایک کتابچہ لے کر آئے تھے، یعنی ڈکشنری لے کر آئے تھے عبرانی زبان میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ عبرانی زبان ہے. تو وہ مزاحمتی تحریک پورا ایک ڈکشنری لے کر آئی تھی کہ جب نیگوسیشنز کرنی ہے تو ہم نے ان سے عبرانی انہی کی زبان میں جو ہے وہ بات کرنی ہے. تو آپ سوچئے کہ وہ کس طرح ایک ایک بریک چیز کو لے کر چل رہے ہیں، اور وہ حیران رہ گئے. اسی طرح ایک پرزنر نے یہ انٹرویو دیا رہا ہو کر جب وہ آیا، کہ جنگ کے پہلے روز ہمیں یحییٰ سمار خود آ کر ملا، اور اس نے ہم سرپرائز رہ گئے کہ اس نے ہم سے عبرانی زبان میں بات کی اور کہا کہ تم یہاں پر سیف ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. سو یہ بڑی اہم ترین چیز ہے. پھر یہ گارڈین کا سب سے اہم ترین جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ مزاحمتی تحریک کے پاس اسرائیلی تمام بیسز کے، تمام ملٹری بیسز کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس آ چکے ہیں، جس میں ان کے پاس نقشے موجود ہیں. اسرائیل کی ایک ایک بیس کے نقشے جو ہیں وہ اس وقت مزاحمتی تحریک کے ہاتھ لگ چکے ہیں. اب مجھے بتائیے، یہ دنیا کی سب سے ایڈوانس فوج ہے، ان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، سو کالڈ. تو ان کے سارے جو نقشے ہیں وہ ان کے پاس پہنچ چکے ہیں. اور اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ 7 اکتوبر کو جو ان کا ماسٹر کلاس ایک حملہ تھا، جس میں وہ خاص ملٹری بیسز پر گئے اور وہاں سے ان کے سیکیورٹی سرورز اٹھائے، جس میں ان کے تمام ایجنٹس کے جو کہ پوری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں ان سب کے نام ہیں، ان کا سارا جو بایو ڈیٹا وہ ان کے پاس آ چکا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ انفارمیشن ان کے پاس پوری طرح سے ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعتاً ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کو وہ انہی بیسز پر گئے جہاں پر ان کے سیکیورٹی سروس تھے، ٹھیک ہے، جس سے اسرائیل پوری طرح سے گھٹنوں پر آ گیا. تو اب یہ اس طرح کا کوئی بھی حملہ دوبارہ بھی کسی بھی بیس پر پلان کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. تو جہاں پر ان کو سب سے کوئی قیمتی چیز اٹھانا ہوگی، یہ وہاں پر جا کر حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ اسرائیل کی سیکیورٹی پوری طرح سے کولیپس کی ہوئی ہے اور پوری طرح سے دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے. اب یہ تو پوری مزاحمتی تحریک کی جدوجہد ہے، اور جو وہ شکست ان کو دے رہے ہیں، یا میں نے آپ کے سامنے رکھا بھی سارے معاملے میں ترکی کی انٹری ہوئی ہے، اور طیب اردگان نے بڑا اہم ایک اقدام اٹھایا. یہ جو نیوکلیر پلانٹ پر حملہ ہوا ہے، اور اردگان کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیر ہتھیاروں کے معاملے کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو فراموش نہیں کریں گے. ہم کہیں کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے، پوچھیں تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی وہ جو انہوں نے کیا کہ پوری طرح سے یہ خبروں میں آ گیا، دوبارہ سے معاملہ زور پکڑ گیا. اردگان کہہ رہا ہے کہ ہم اس معاملے کو نہیں چھوڑیں گے، اب اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آپ ایران پر پابندی لگاتے ہیں، آپ ترکی پر پابندی لگاتے ہیں کہ نیوکلیر بم نہ بناؤ، اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو آپ نے نیوکلیر بم دیا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اور اسی لیے آج جو ایران کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ there is a time for new world order. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو سدھاریں. اور اردگان کا بیان آیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ویٹو پاور کو چینج کیا جائے. یہ کیا ہے ویٹو پاور کے 5 ملک بیٹھ کر ہمارے سارے ملکوں کی قسمتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ نیا ورلڈ آرڈر آئے اور یہ ویٹو جو ہے وہ اس کو بھی چیلنج کیا جائے. اور اس کے علاوہ اہم ترین کا بیان یہ سامنے آیا کہ اب فلسطین کی آزادی میں مزید ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. اب ناممکن ہو گیا ہے کہ ہم خاموش بیٹھیں اور اس میں کوئی ڈیلے کریں. تو 1967 کے مطابق جو سرحدیں اس وقت تھیں اس کے مطابق فلسطین کی ریاست کو آزاد کیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نتن یاہو رسکنگ ہول ریجن فار ہز پولیٹیکل کیلکولیشنز، کہ نتن یاہو جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل سروائیول کرنے کے لیے پورا جو ریجن ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو پوری طرح سے آگ میں جھونک رہا ہے. اور یہ پورا خطہ اس وقت آگ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر طرف پھر تباہی ہوگی اور اس تباہی کو روکنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اور نہ صرف پھر مڈل ایسٹ میں تباہی آئے گی بلکہ پوری دنیا میں تباہی آئے گی. اور یہ بیان اردگان کے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج سے 3 دن پہلے بائیڈن نے دھمکی لگائی اردگان کو پہلی بار ڈائریکٹلی کہ اگر تم نے حماس اور رشیا کی سپورٹ جاری رکھی تو تم پر ہم سینکشنز لگائیں گے. اہم ترین اتحادی ترکی ان کا سمجھا جاتا ہے، یورپی یونین کا وہ ممبر بننے جا رہے تھے، لیکن
बिल्कुल आमने सामने वो आ गए। जिस तरह उन्होंने ब्लिंकन को जवाब दिया और उससे मिलने से इनकार किया, जिस तरह का बहुत ही बुरा वेलकम उसको वहां पर दिया गया, उनकी बेसिस का घिराव हुआ, और उसके बाद बाइडेन ने धमकी लगाई और उर्दगान का उससे भी सख्त रिएक्शन सामने आया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस वक्त हो रही हैं, और बिल्कुल हम एक बड़ी जंग के दहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। किसी भी वक्त सूरत का, अब देखें ना, आपकी यूक्रेन की जंग अभी भी चल रही है, आपके इराक की वॉर हुई, आपकी सीरिया की हुई, आपकी अफगानिस्तान की जंग हुई। कभी भी हम इतने फ्लैश पॉइंट पर नहीं थे, इतने बॉइलिंग सिचुएशन कभी भी नहीं हुई कि इस तरह से जैसे कोई गुब्बारा फटने वाला हो, जैसे पूरा एक आपका अर्थ जो है वो पूरी इतनी तबाही के दाने पर कभी भी नहीं आई। सो जिस वक्त जितनी सूरत हाल इस वक्त खराब हो चुकी है, तो ये अहम तरीन तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगा करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।